ابو شاکر صاحب جی تیاری کر لی کہ نہیں ابو شاکر نے؟ جی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ مجھے 2-2.5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے تو مجھے تیز بولنے کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ظلم بالا ہے، ظلم ہو گیا، بہت بہت ظلم کرتے ہیں آپ میرے ساتھ۔ بڑی ہمدردی ہمیں آپ کے ساتھ۔ مفتی صاحب جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جو ملحد ہیں آن لائن میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور آج قرآن پہ جو میرا اعتراض ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور چھوٹا سا جو ایک فریم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات پہ ہم اگری کرتے ہیں کہ حضرت محمد کے مطابق جو ان کا دور تھا وہ سب سے بہتر دور تھا، اور ان سے نیکسٹ جنریشن تھوڑی سی کم تر اور نیکسٹ جنریشن تھوڑی سی کم تر۔ اس میں کیا ہمارا اگریمنٹ ہے؟ جی جی بالکل۔ اچھا چلیے، تو پھر آج کا جو سبجیکٹ ہے، سنیے ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جی یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں تشریف لاؤ، ہمارے سوالات کا سامنا کرو، بچوں سے مناظرہ کرتے ہو، آپ کو تو بچہ کہا جا رہا ہے بھائی۔ جی کوئی بات نہیں، ان کے تو اس کا مطابق تو مطلب میں بچہ ہوں۔ آپ کی ریپرزنٹیشن صحیح نہیں چل رہی ہے، آپ کے بندے پیچھے سے چھرا گھونپ رہے ہیں۔ نہیں، میرے بندے بالکل ٹھیک ہے، میں سبھی ملحدوں کو نہیں سنتا۔ کون؟ ٹھیک ہے حضرت، وہ بچہ بول رہے ہیں، صحیح ہے، بچے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، آج کا جو اعتراض ہے وہ خواتین کا درجہ اسلام میں، تو اس کے لیے جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ البخاری سے ہے، بک نمبر 8 حدیث نمبر 155، sunnah.com سے میں نے اس کو لیا ہے، اور یہ کئی حدیثیں ہیں۔ 155 جی ہاں، بک نمبر 8 155۔ اچھا جی، sunnah.com، کتاب الوضو۔ اس کو میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ مجھے 2-2.5 منٹ جو ہیں وہ اپنا آرگیومنٹ پیش کرنے کے لیے دیں۔ ٹھیک ہے، چلے بتا دیے اس میں کیا لکھا ہے، بتائیے۔ دیکھیں، اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد اور اللہ نے ان کا درجہ گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہاں کوئی اور حدیث ہے میرے سامنے، حدیث نمبر 155 کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بک نمبر 8۔ لیکن میں سمجھ گیا آپ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں، تو چلیں بولیں، میرے پاس بہرحال وہ حدیث نہیں آئی، لیکن I know which حدیث you're talking about۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے کہا جعلتمونا جعلتمونا مصر الکلاب والحمیر۔ ہاں 2-2.5 منٹ مجھے دیجیے، پھر آپ کے پاس آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، اللہ نے اور حضرت محمد نے ان کا درجہ کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے بھائی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مفتی یا صاحب آپ سن تو غلط لیجیے، بول رہے ہیں۔ سن تو نہیں، لیجیے، کیسے بھائی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ حدیث غلط بیان کر رہے ہیں، میں وہ پڑھ کے نہیں سنا ہے۔ دیتا ہوں، پڑھ کے سنائیں۔ ٹھیک ہے، بک نمبر 8 155 narrated Aisha, do you make us equal to dogs and donkeys while I used to lie نہیں، in ایک my منٹ، bed؟ کس سے کہہ رہی ہیں وہ، کس سے کہہ رہی ہیں؟ Do you حضرت محمد ہاں، سے؟ یو کون ہے؟ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد، کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، حضرت محمد سے کہہ رہی ہیں؟ لیکن یہ لکھا نہیں ہوا، تو کسی سے تو کہہ رہی ہیں نا وہ۔ ہاں، تو کسی سے کہنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی سے کہہ رہی ہیں، ہاں، کسی سے کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اب اگری، بولیں۔ کسی سے کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں سیکنڈ پرسن ہے وہاں۔ while I used to lie in my bed, the prophet would come pray facing the middle of the bed. I used to consider it not good to stand in front of him, so I used to slip away quietly and slowly from the foot of the bed till I got out of my guilt. تو حضرت عائشہ سن لیجیے صاحب، مجھے مجھے اپنے بڑے مزے کی بات ہے ہماری، یہ نکل جائے گی۔ ابھی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہوتی تو امیجن کریں حدیث کیسی ہوتی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں صرف ہائپوتھیٹیکلی بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہمیں گدھے کتوں کے بارے میں کے برابر بنا دیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، خود ہی کہہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ نے گدھے کتوں کے برابر میں ہمیں بٹھا دیا. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں سامنے ہوتی تھی اور سجدے کے وقت وہ میرے ہاتھ پہ ٹیپ کرتے تھے اور میں اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی. تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. تو ذرا ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ تو ریفیوٹیشن ہے بھائی. گلٹی کیا فیل کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. یعنی آپ ہماری دلیل ہم ہی پیش کر رہے ہو. نہیں یہ آپ کی ہمارے دلیل حصے میں نہیں. گول کر یہ دیا. کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہوا Do you make us equal to dogs and donkeys? بھائی؟ وہ کمپلین کر رہی ہیں عام لوگوں سے کہ تم ہمیں گدھے کتوں کے برابر سمجھتے ہو. عورت کا مقام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹی رہتی تھی, آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو سجدے کے وقت وہ میری ٹانگوں کے اوپر ٹیپ کرتے تھے, تم اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی تاکہ سجدے کی جگہ نکل آئے. یہ عورت کا مقام تھا. ارے یہ تو ہماری دلیل ہے, آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کس مفتی صاحب, آپ جس طرح میں نے کہا ہے وہ حضرت محمد سے کہہ رہی تھی, آپ کس بنیاد سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہہ رہی تھی؟ ہمیں تو ابھی بتاتا ہوں میں کس بنیاد سے کہہ رہا ہوں. وہ اس بنیاد سے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی نے یہ حدیث روایت کی کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے گدھا, کتا یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ایک صحابی نے حدیث روایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر غصہ آیا اور کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, تم نے گدھے کتوں کے برابر ہمیں کر دیا. میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی, چہ جائے کہ گزرنا, میں تو وہاں لیٹی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے ان کو ریفیوٹ کیا. تو یہ بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے کہ ایک خاتون, ایک عورت صحابہ کرام کو ریفیوٹ کر رہی ہیں. وہ کیسے آپ حضرت عائشہ دیکھیے کر دیتا ہوں بھائی, میں ترمذی میں حدیث نکال دیتا ہوں, باقی انہوں نے ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا اس کا. آپ نے وہ حدیث تو واقعتاً ہماری ہی دلیل ہے. اور جو صاحب کمنٹ کر رہے تھا آپ کے لیے, اب مجھے سمجھ میں کیوں کہہ رہے تھے وہ کمنٹ کر رہے تھے. وہ صحیح کہہ رہا تھا. ابو شاکر بھائی مجھے ایک بات بتائیں, مطلب جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نا کہ آج میں اسٹریم میں جا کے مفتی صاحب کے پاس یہ حدیث لے کے جاؤں گا, آپ نے اچھے سے پڑھا تھا کہ میں لے کے کیا جا رہا ہوں کہ بھائی نہیں مل گیا, یو کمپیئر اس ود ڈاگز اینڈ دس, اب مزہ آئے گا جی. یہ پورا پڑھا کریں نا ایک بار کہ میں ہو کیا رہا ہے, بات کیا ہو رہی ہے. اور ابو شاکر بھائی آپ نے کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ مفتی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کم سے کم اپنے گروپ میں ڈسکس کر لیتے آپ. نہیں تو یہ جو آپ نے 5 منٹ تیاری کی ہے اس میں آپ میوٹ کر دیتے ہیں, 2 منٹ بھی 2.5 منٹ بھی مجھے بولنے کا وقت نہیں دیتے. شاکر بھائی یہ تو دیکھیں آپ کے 2.5 منٹ بھی نہیں میں بول سکتا, حالانکہ آپ 2.5 منٹ مجھے دیتے ہیں, وہ 2.5 منٹ بھی نہیں مجھے. ارے اب تیش میں نہ آئے, بات سنیں. آپ اپنی جماعت کو یہاں پہ ریپریزنٹ کرنے آ رکھے ہیں اور آپ کی جب آپ کا سوال ایسا ہوگا تو سوچیں آپ کی جماعت کا لیول کیسے ہوگا جنہوں نے آپ کو بھیج دیا یہاں پہ. ارے ابو شاکر کو غصہ آ رہا ہے, تھوڑا اوپر لے بھائی. ان کے غصہ نہیں آنا چاہیے. ابو شاکر بھائی اس عمر میں غصہ بہت نقصان دہ ہے, بلڈ شوگر بڑھ جائے گا. مفتی صاحب میں آپ سے غصہ کیسے کروں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو اتنی دیر آپ نے تیاری کا وقت مانگا تو یہ خاک تیاری کی. یہ تیاری آپ سے کبھی غصہ نہیں ہوگا, آپ اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں, غصہ کیوں آئے گا؟ ہم تو گفتگو کر رہے ہیں, کوئی نتھنگ پرسنل. جی اچھا اس میں کہہ رہی ہیں I used to consider it not good to stand in front of him. جب وہ پریئر کرتے تھے میں اچھا نہیں سمجھتی سامنے کھڑا. وہ کہتی ہیں میں سلپ ہو کے چلی جاتی تھی until I got rid of my guilt. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت محمد جب پرے کرتے تھے میں سلپ ہو جاتی تھی until I got rid of my guilt. تو ان کو گلٹ کس چیز کی ہوتی تھی؟ وہ حدیث پیش کریں ذرا سا. یہ حدیث نمبر جو ہے آپ 155 تو ہے نہیں, حالانکہ حدیث وہی ہے جو میں بیان کر چکا. آپ sunna.com پہ ہیں؟ میں sunna.com پہ ہوں. اوکے ٹھیک ہے, میں sunna.com مجھے کیا ہوا دوبارہ دیکھنا جسٹ ان کیس مسٹیک ہو. اچھا اچھا ریفرنس صحیح البخاری, وہی دے رہا ہوں. بخاری 514 نہیں اس کے 3 ریفرنس ہے. صحیح البخاری 508, بک 8 رکو 508 پہلے 508 چلتے ہیں. چلیں
508 बुक 8 हदीस 155 और USMSA वॉल्यूम 1 अच्छा बुक 9 हदीस 486। अच्छा जी, तो अब मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, देखें। हदीस तो सेम नहीं हजरत है ना, आयशा, ठीक पड़ी है। हाँ ठीक पढ़ी है। अब हजरत हाँ। आयशा मैं बता रहा हूँ क्या है। हजरत आयशा ये कहती हैं, जो लिखा हुआ तर्जुमा है ना वही पढ़ रहा हूँ मैं, अपने तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपने फरमाया, उन्होंने पीछे से पढ़ता हूँ, कहाँ से है, उन्होंने असवद बिन यजीद से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपने फरमाया, तुम लोगों ने हम औरतों को कुत्तों और गधों के बराबर बना दिया, हालांकि मैं चारपाई पर लेटी रहती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और चारपाई के बीच में आ जाते, या चारपाई को अपने और किबले के बीच में कर लेते, यानी चारपाई बीच में आ जाती है किबले की दीवार के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर नमाज पढ़ते। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पड़ा रहना बुरा मालूम होता, इसलिए मैं पाइंची की तरफ से खिसक के लिहाफ से बाहर निकल जाती। यानी इमेजिन करें कि मसलन आप ही हैं, आप एक मुर्तद हैं, मुल्हिद हैं, आप एक कमरा है, मसलन मैं आपके घर मेहमान जाऊं और आप लेटे रहें और मैं कहूं भाई मुझे जरा सा नमाज पढ़नी है, तो इतना एहतराम तो आप भी करेंगे कि उठ के बैठ जाएंगे, या वो भी नहीं होगा? नहीं, ये वो इतना तो होगा ना। तो नमाज के एहतराम में उनको ये बुरा लगता था कि वो लेटी रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको सामने पड़ी रहें, तो वो चुपचाप जो है पाइती की तरफ खिसक कर लिहाफ से निकल जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको उठने के लिए नहीं कहा। ये है पॉइंट असल, कि भाई हटो चलो मुझे नमाज पढ़नी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया, तो मैं एहतराम की बात कर रहा हूं, एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, तो उसके घर पर जाना हुआ, अच्छा खासा बुढ़ा, मेरे ख्याल से 90 प्लस का होगा। तो नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज का, मेरे साथ एक साहब और थे, तो हमने कहा भाई हमें नमाज पढ़नी है, किबला ये है, बस तुम हमें कोई साफ सी जगह बता दो। उसने बता दी, हमने नमाज शुरू की, वो भी शामिल हो गया। तो नमाज में वो अपने, हालांकि उसके घर पे हम पढ़ रहे हैं, उसको शामिल होने की कतन कोई जरूरत नहीं थी, वो बैठ जाता, लेकिन वो भी शामिल हो गया एहतराम में। तो जो गैर मुस्लिम है वो एहतराम करते हैं नमाज का। यहाँ तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा है, सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये एहतराम की वजह से हजरत आयशा उठ जाती थी। ये मतलब इस हदीस का। नहीं तो अगर वो और एक मिनट अबू शाकिर साहब, आप जो उन्वान लेकर आए थे औरतों का मकाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के मौके पर भी नहीं हटा रहे, इससे बड़ी एहतराम की बात क्या हो सकती है? वही तो, ये तो हमारी दलील है भाई। नहीं, पर हदीस को तो फिर ये कहना चाहिए था कि मैं एज ए एहतराम उठ के चली जाती थी, वो गिल्टी क्यों फील करती थी? तो भाई अगर आप पढ़े रहेंगे ना, अगर आप, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और आप उसी कमरे में पड़े रहे ना, तो गिल्टी आपको भी महसूस होगी, यार नमाज के एहतराम में खड़ा हो जाना चाहिए था। जबकि आप मुझे बताइए, अभी आप गुस्सा कर रहे थे मुफ्ती साहब पर। नहीं, मैंने गुस्सा नहीं किया, बताइए मैंने कौन फील होगी ना आपको? थोड़ा मैं मुझे गुस्सा कहेंगे कि आपको कहेंगे कि यार मुफ्ती साहब के सामने गुस्सा कर रहे थे, गिल्टी फील होगी? नहीं, गुस्सा मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी, क्योंकि आप मुझे बार-बार म्यूट कर रहे थे, बोलने का मौका नहीं था दे रहे। लेकिन तो वही तो कह रहे हैं, तो अब आपको गिल्टी फील हो रहा है? नहीं, गिल्ट नहीं फील हो रहा है, मैं जस्टिफाइड हूँ। हम जस्टिफाइड। ठीक है मुफ्ती साहब, आपसे बात होगी, लेकिन कम से कम हम इस मामले में हजरत आयशा के साथ हैं। तो अब आज के दिन अगर औरतों को देखा जाए, वो आपको साथ होने की जरूरत नहीं है। हम हजरत आयशा के साथ, आप नहीं है। हजरत आयशा मुर्तदों को बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर नहीं, हम उनको भी पसंद करते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट। ठीक है, हो गया। आप लोग भी उनका एहतराम। बहुत हो गया। आप अपनी जमात के साथ तो जाएं, पहले अपनों के साथ जाएंगे तो तब कहीं बाहर वालों को देखेंगे।